السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو امریکہ کی رہنے والی ایک لڑکی کی سچی اور عبرت اثر کہانی ہے جو شادی پاکستان سے کر کے شوہر کو امریکہ لے کر گئی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ نبیلہ طلاق نامہ ہاتھ میں تھامے اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کا وجود روح سے خالی ہو گیا ہو۔ آواز دینے پر بھی اس نے میری طرف نہ دیکھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا بازو ہلایا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گھبرا کر میں نے اسے جھنجھوڑا، تب وہ ہوش میں آ گئی اور کاغذ میری طرف بڑھا کر بولی، شادی کے 10 سال بعد آخر ایسا کیوں ہوا؟ کوئی مجھے جواب دے۔ نبیلہ کے والدین نے بہت سال پہلے امریکہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ امریکہ میں ہی پیدا ہوئی، مگر اس کے گھر کا ماحول مکمل پاکستانی تھا۔ ماں اس کو البم میں تصاویر دکھا کر بتایا کرتی تھی کہ پاکستان میں شادیاں اس طرح ہوتی ہیں، وہاں شادی کی رسمیں کتنے رنگ برنگے طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔ نبیلہ کی بڑی آرزو تھی کہ وہ کسی شادی کی ایسی رسم میں شرکت کرے جس میں لڑکیاں مہندی والے دن موم بتیاں جلا کر دلہن والوں کے ہاں لے جاتی ہیں، لڈی ڈالتی ہیں، ڈھولک پر گیت گاتی ہیں۔ اس کو یہ موقع اس وقت ملا جب اس کے ماموں زاد بھائی کی شادی کا بلاوا آیا۔ نبیلہ ہائی اسکول کے امتحانات سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ اس نے ماں باپ سے ضد کی کہ وہ شادی میں شرکت کے لیے پاکستان چلیں۔ باپ نے بیوی بچوں کو کراچی بھیج دیا۔ شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ روز کی شاپنگ، مہمانوں کا آنا جانا، دلہن والوں کے ہاتھ سے مسلسل فون، گھر گھر میں انواع و اقسام کے پکتے کھانے جن کی خوشبو نبیلہ کو بڑی ہی دل فریب لگتی تھی۔ مایوں، مہندی اور دلہن کا سٹیج پر بہت شرمائے ہوئے انداز میں نیچی نظریں ساکت بیٹھے رہنا اس کے لیے بہت ہی انوکھا تجربہ تھا۔ وہ حیران نظروں سے ہر بات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پرکشش تھی، بلا کی خوبصورت تھی اور اپنا ایک منفرد انداز رکھتی تھی۔ اس کی خود اعتمادی نے اسے ایک وقار عطا کیا ہوا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ محفل میں 2 آنکھیں مستقل اس کا تعاقب کرتی رہتی ہیں، اور یہ 2 آنکھیں شکیل کی تھیں جو دلہا کا ایک قریبی دوست تھا۔ شکیل ایک بہت ہی معمولی گھرانے کا لڑکا تھا، مگر بہت ذہین، شاطر اور چلاک تھا۔ اس نے سارے دوست بہت ہی اچھے گھرانوں کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے اونچے خواب تھے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل اس کو نبیلہ کے روپ میں نظر آئی۔ اس نے نبیلہ پر بھرپور توجہ دی، ہر کام میں وہ آگے ہوتا تھا، اور اس شادی کے ہنگامے کے بعد آخر وہ دن آ گیا جب محبت کا تیر نبیلہ کے دل میں اتر گیا۔ شکیل میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ براہ راست اپنے والدین کو نبیلہ کی ماں کے پاس رشتہ لینے بھیج دیتا، کیونکہ اس کو علم تھا کہ اس کو پسند کرنے کے باوجود غربت کی وجہ سے یہ رشتہ ناقابل قبول ہوگا۔ تبھی اس نے نبیلہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے تیار کرے۔ نبیلہ نے ماں سے بات کی، وہ سب تو حیران رہ گئے۔ سارے خاندان والوں کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی کہ اچھے خاصے گھرانے کی لڑکی شکیل سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے، جبکہ ان دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ شکیل کی کسی نے برائی نہیں کی، لیکن سب کو علم تھا کہ اگر نبیلہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اچھے گھرانوں کے رشتے موجود ہیں۔ نبیلہ نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ اس عرصے میں شکیل غائب ہو گیا۔ اس نے نبیلہ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اس کو شاید پتا تھا کہ اس نے نبیلہ کو اچھی طرح اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ فیصلہ شکیل ہی کے حق میں ہو گیا۔ نبیلہ کی ماں نے اپنے شوہر کو امریکہ فون کیا۔ معاملہ بیٹی کا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹکٹ کٹا کر سیدھے کراچی پہنچ گئے، اور نبیلہ کے کزن کو جو شکیل کا دوست تھا ساتھ لے کر بغیر بتائے شکیل کے گھر پہنچ گئے۔ ٹاٹ کے پردوں اور ٹین کے ڈبوں کو سیدھا کر کے گھر کے دروازے بنائے گئے تھے۔ یہ کچا سا گھر دیکھ کر ان کو غش آ گیا۔ محلے والوں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنی اوقات بھول گئے ہیں، یہاں کسی سے نہیں ملتے۔ ان کا چپڑاسی باپ بات بات پر محلے داروں سے لڑتا ہے، اور بھائی جو ادرک اور پیاز کا ٹھیلا لگاتا ہے وہ بھی آئے دن محلے بھر کو گالیاں دیتا ہے۔ بڑا لڑکا اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھر میں رہتا ہے اور چوروں کی طرح کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں گھر آتا ہے۔ نبیلہ کا کزن جو شکیل کا دوست تھا کبھی اس کے گھر نہیں گیا تھا،
اس لیے اس کو شکیل کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہے اور شکیل نے بڑی مہارت سے جال بچھایا ہے جس سے نبیلہ کا نکلنا محال ہے۔ والدین نے اپنی عزت بچانے کے لیے بہتری اسی میں سمجھی کہ نبیلہ کو اپنے ہاتھوں ہی رخصت کر دیا جائے۔ شادی کے دن صبح نبیلہ کے والد نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ یہ شادی اس کی ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں اور وہ اپنے اچھے برے کی اب خود ذمہ دار ہے۔ اس لڑکے کا پس منظر مختلف ہے اور یہ لڑکا ان کو بہت عیار لگتا ہے کہ وہ اللہ سے صرف اس کی اچھی قسمت ہی کی دعا کر سکتے ہیں۔ جہیز کے نام پر نبیلہ کے والد نے سب سے پہلے شکیل کے گھر کو پکا کرا کے ٹاٹ کے پردے اور ٹین کے ڈبوں کا دروازہ ہٹوا کر وہاں گیٹ لگوایا۔ گھر میں فرنیچر، پنکھے سفیدی کروا کر لگوا دیے۔ محلے والے کہتے تھے کہ شکیل نے اپنے نام تو لاٹری نکلوا کر اپنا مستقبل محفوظ کر لیا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں جب شکیل اپنے رشتہ داروں کی بارات لے کر آیا تو خواتین چپل گھسیٹ کر چلنے اور مردوں کے کھانے کے بعد زور زور سے ڈکارے لینے اور کھانے پر بری طرح جھپٹنے پر نبیلہ کے رشتہ دار حیران تھے۔ غربت میں بھی لوگ بڑی بڑی انا والے اور سلیقے اور طریقے والے ہوتے ہیں۔ مفلسی میں بھی ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ شادی کے بعد ہفتہ بھر نبیلہ اسی ہوٹل میں رہی جہاں اس کی شادی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ اپنے سسرال جاتی تو سارے محلے کی عورتیں دروازوں پر ٹاٹ کے پردوں کے پیچھے سے اس کو دیکھتی جیسے چڑیا گھر میں نئے جانوروں کے پنجرے کے باہر ہجوم لگ جاتا ہے۔ جب والدین نے واپس امریکہ آنے کے لیے نبیلہ کو ساتھ لے جانا چاہا تو شکیل نے بیوی کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے امیگریشن کے بعد ہی بیوی کو خود لے کر جائے گا۔ وہ ڈرتا تھا کہ سونے کی چڑیا امریکہ جا کے کہیں پھر سے اڑ نہ جائے۔ والدین بیٹی کو بیاہ چکے تھے، وہ کیا کہتے؟ پھر نبیلہ بھی نئی نئی شادی کے نشے میں تھی، اس نے بھی ضد نہ کی۔ مگر والدین کے جانے کے بعد وہ سسرال کے گھر میں جہاں اس کے والدین نے بہت کچھ جہیز کے نام پر پہنچا دیا تھا اور جو اب اس کے سسرال والوں کے تصرف میں تھا، وہاں نہ رہ سکی۔ ماموں نے اس کو ایک بیڈ روم دے دیا کہ جن کے بیٹے کی شادی میں وہ پاکستان آئی تھی۔ شکیل جو پہلے بڑا سہما سہما سا رہتا اور ہر کام میں پیش ہوتا تھا، داماد کی حیثیت سے اس گھر میں اب بڑی خود اعتمادی سے اپنے ایئر کنڈیشن بیڈ روم سے نکلتا۔ وہ پہلے بھی کم بات کرتا تھا، اب وہ بات تو کم کرتا مگر لہجے میں بڑا اعتماد ہوتا۔ ماموں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکا بہت عیار ہے۔ جس زمانے میں شکیل کا امیگریشن فائل کیا گیا اس وقت صرف چند ماہ میں ہی شادی کے بعد ویزا مل جاتا تھا۔ اسے بھی ویزا مل گیا اور وہ نبیلہ کو لے کر امریکہ آ گیا۔ 2 ماہ ساتھ رہنے کے بعد باپ نے بیٹی سے کہا کہ مجھے داماد اور کتے پالنے سے سخت نفرت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگوں کو الگ فلیٹ لے دیا جائے۔ نبیلہ نے الگ فلیٹ لے لیا اور شکیل نے وہاں پڑھنا شروع کیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ فی الحال تم کو ملازمت کرنی ہوگی، جب میں پڑھ لوں گا تب میں ملازمت کروں گا اور تم گھر پر رہنا۔ نبیلہ کو کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی کیونکہ وہ ہائی اسکول پاس تھی، معمولی نوکری کو ہی اس نے قبول کر لیا۔ باقی اس کے والدین تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے۔ شکیل بھی کالج سے آ کر کہیں جز وقتی ملازمت کر رہا تھا۔ نبیلہ کی ماں نے کئی بار اس کو ماں بن جانے کا مشورہ دیا اور جب نبیلہ نے اس سلسلے میں شکیل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور وہ اچھی طرح اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، یہ سوچ بھی بیکار ہے۔ اسی زمانے میں 2 بار اس کو ماں بننے کی سعادت سے محروم ہونا پڑا، مگر یہ شادی کیونکہ اس نے اپنی پسند سے کی تھی، تبھی وہ شریف لڑکیوں کی طرح بندھن کو تعزیز نبھانا چاہتی تھی۔ شکیل اس کو چاہتا تھا، لیکن اس کا عشق اس صفاق، ظالم اور خود غرض ریچھ کی طرح تھا جو اپنی محبوبہ کے تلوے چاٹ کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیتا ہے۔ اور نبیلہ ایک مچلتی لہر تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے والدین اور خاندان والوں کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر بعض اوقات لمحوں کی غلطیاں زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہیں اور عمر بھر تاوان بھرتے رہنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ 10 سال گزر گئے۔ شکیل نے تعلیم مکمل کی، پہلے ملازمت کی، پھر اپنی فرم کھول لی۔ فلیٹ سے وہ لوگ پہلے چھوٹے سے گھر، پھر شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں ایک بڑے گھر میں جس کی رہائش ننھے منھے محل کی طرح تھی منتقل ہو گئے۔ شکیل ہمیشہ کی طرح امریکہ میں بھی اثر و رسوخ رکھنے والوں سے ملنا پسند کرتا تھا۔ اس نے اردو بولنا بالکل بند کر دیا، صرف انگلش میں بات کرتا۔ نبیلہ کو کبھی کبھی وہ وقت یاد آتا جب اس نے شکیل کو انگلش سکھائی تھی۔
اب وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب نبیلہ کو ماں بننے سے روکنا شکیل کے لیے ناممکن تھا۔ سال بھر تک جب ماں بننے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو دونوں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔ رپورٹ آئی کہ سالہ سال ادویات کے استعمال اور 2 بار ماں بننے سے چھٹکارا پانے کی وجہ سے شاید وہ اب ماں نہ بن سکے گی۔ نبیلہ تو سن ہو کر رہ گئی۔ اس میں اس کا نہیں شکیل کا زیادہ قصور تھا، مگر سزا اس کو ملی تھی۔ اس کا کافی علاج ہوا جو بے سود رہا۔ شکیل نے بزنس، مکان، گاڑیاں سب کچھ اپنے نام رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک بینک بیلنس اس کے اور نبیلہ کے نام ضرور تھا، جس میں تھوڑا سا پیسہ تھا۔ شکیل نے اس کے ماں نہ بن پانے والی خبر کو بہت نرمی سے لیا تھا۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے بعد وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کتنا گہرا آدمی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ یہی ہوا۔ وہ جب اپنی ماں کے گھر آئی تو چند دن میں طلاق نامہ اس کو پہنچا دیا گیا۔ نبیلہ کے والد نے وکیل سے مشورہ کیا۔ وکیل نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی امریکن سیکریٹری کے نام سب کچھ ہے۔ صرف ایک مشترکہ کھاتہ نبیلہ کے ساتھ ہے، جو بیچاری صرف ہائی اسکول پاس تھی اور جس نے کوڑے کے ایک ڈھیر سے شوہر کو اٹھا کر امریکہ لا کر اس کو پڑھا کر آج ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا تھا۔ وہ اب خالی ہاتھ طلاق نامہ لیے اپنے اس کمرے میں بیٹھی تھی جو کبھی شادی سے پہلے اس کا اپنا کمرہ تھا، اور چند دن بعد یہ اطلاع آئی کہ شکیل نے اپنی اسی سیکریٹری سے شادی کر لی ہے۔ نبیلہ جیسی بہت سی لڑکیوں کی مثالیں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک میں موجود ہیں، جو پاکستان سے لڑکوں کو بیاہ کر لاتی ہیں۔ یہ لڑکے اپنا مستقبل بنانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور جب نیشنل ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتے ہیں، تو پھر ان لڑکیوں کو طلاق دے کر اپنی من پسند شادیاں کرتے ہیں۔ نبیلہ کا انجام دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی، ایک معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے والا یہ شخص کیا خوش رہے گا؟ ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والی لڑکیاں جو والدین کا دل دکھا کر رخصت ہوتی ہیں، اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ دعاؤں کے سائے میں ماں باپ کی دہلیز نہیں چھوڑتی۔